المنکرہ، یہ نہایت مسترد کی گئی بدعتوں میں سے ہے، التی لم تکن فی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ ظاہری حیات میں نہیں تھیں، ولا فی عہد خلفائہ الراشدین رضی اللہ تعالی عنہم، نہ ہی خلفائے راشدین کے زمانے میں یہ باتیں تھیں۔ اب آگے وَهِيَ مُنَافِيَةٌ لِكَمَالِ التَّوْحِيدِ، یہ باتیں عقیدہ توحید کے کامل ہونے کے منافی ہیں، یعنی اس بندے کا عقیدہ توحید نہیں صحیح رہا پورا، جس نے جھنڈے کو سلوٹ مارا یا اس نے قومی ترانے کے لیے وہ ادب سے کھڑا ہوا۔ وَإِخْلَاصِ التَّعْظِيمِ لِلَّهِ وَحْدَهُ وَذَرِيعَةٌ إِلَى الشِّرْكِ، اور یہ قومی ترانے کے ادب میں کھڑا ہونا یہ ذریعہ شرک ہے۔ اب یعنی اہل اسلام سارے بچے اسکولوں میں پڑھتے ہیں، قومی ترانہ پڑھتے ہیں، دفاتر میں پڑھا جاتا ہے، فوج، ادارے، سارا ملک، اور اس کے لیے جو کچھ کیا جاتا ہے تعظیماً کھڑے ہونا اور پھر بڑے ادب سے کھڑے ہونا اور سلیوٹ اور یہ چیز ان حضرات کے نزدیک یہاں تک ہے کہ ذریعہ شرک ہے، حالانکہ یعنی اباحت کے لحاظ سے جو اصول ہے ضروری نہیں کہ اس کے بارے میں کوئی واضح طور پر نص آئی ہوئی ہو، جب منع نہیں کیا گیا اور اصل اشیاء میں اباحت ہے تو اس سے بھی ایک حکم ثابت تو ہو سکتا ہے، یا چلو نہیں تھا تو صرف عدم جواز کے لفظ پر اکتفا کیا جا سکتا تھا، اور یہاں تو یہ ہے کہ عقیدہ توحید میں گڑبڑ ہو گئی ہے اور پھر آگے ذریعہ شرک تک جو ہے وہ پہنچایا گیا۔ چلو یہ تو پھر ایک دنیا داری تھی کہ ایک جھنڈا، حالانکہ مثلا ہمارا ملک ہے تو یہ 20 لاکھ شہیدوں کے خون پہ بنا ہے، اس کا نظریہ قرآن ہے، اس کے جھنڈے کو سلام کرنا اسلام ہے، اور یہ صورتحال ذہن میں رکھنی چاہیے۔ اب دوسری بات، حکم و تقبیل المصحف ما حکم و تقبیل القرآن، کہ اگر کوئی بندہ قرآن مجید کو چومتا ہے تو اس کا کیا حکم ہے؟ اب یہ حکم سننے سے پہلے ان کے انداز دیکھو، جو یہ چومتے ہیں کیا کیا چومتے ہیں، یعنی یہ لوگ مخصوص وہ نجدی فکر کے ان سے میں مخاطب ہوں، باقی جو اہل سنہ عرب ہیں وہ چلو ایک دوسرے کے لحاظ سے ان کے کلچر میں وہ چیز ہے تو وہ قرآن بھی چومتے ہیں، وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تبرکات کو بھی چومتے ہیں، وہ سنت صحابہ پہ عمل کرتے ہیں۔ انہوں نے لکھا جواب، لا نعلم دلیلا علی مشروعیت تقبیل القرآن الکریم، قرآن کے چومنے کے جائز ہونے پر ہمیں تو کوئی دلیل نہیں ملی۔ حرم میں بیٹھے مفتیوں کو قرآن کے چومنے پر دلیل آج تک میسر نہیں آ سکی، اور پھر کہتے ہیں وَهُوَ أُنزِلَ لِتِلَاوَتِهِ وَتَدَبُّرِهِ وَتَعْظِيمِهِ وَالْعَمَلِ بِهِ، یہ کوئی چومنے کے لیے نہیں اترا، یہ تو اتارا گیا ہے تلاوت کے لیے، تدبر کے لیے، تعظیم کے لیے اور عمل کے لیے۔ تو یہ چومنا بھی تو تعظیم ہی کا ایک حصہ ہے۔ ہمیں معلوم ہے یہ جو تعظیم پاؤں پہ رکھ کے قرآن کی کرتے ہیں یا جوتوں والے شاپر میں ہی قرآن ڈال کے کرتے ہیں، لیکن اب چومنے کے لحاظ سے ان کو کوئی دلیل نظر نہیں آ رہی۔ اب اس سے بھی آگے میں ایک بات بتاؤں تو حیرانگی کی کوئی حد نہیں رہے گی کہ یہ ہندے ہی اندے نے تلاوت کی جاتی ہے قرآن مجید کی، تو تلاوت جب قرآن مجید کی جاتی ہے تو اس کے بعد پڑھا جاتا ہے صدق اللہ العظیم، اور ہم تو ساتھ یہ بھی پڑھتے ہیں وَصَدَقَ رَسُولُهُ النَّبِيُّ الْكَرِيمُ،
یا بلغنا رسولہ النبی الکریم۔ اب ان سے کسی نے یہ پوچھ لیا کہ تلاوت کر کے صدق اللہ العظیم پڑھنا جائز ہے؟ جو کہ اب پاکستان میں ان کی جو برادری ہے بدریہ ریال، وہ سارے ہی صدق اللہ العظیم پڑھتے ہیں، اور وہاں بھی، لیکن جب یہ بدعت پہ آئے ہوئے ہوں انہیں کوئی چیز روک نہیں سکتی، کسی چیز کا اعزاز یا کوئی شرم حیا وہ درمیان میں نہیں آ سکتی۔ حج کے مسائل میں انہوں نے یہ جو تلبیہ ہے اس کے بارے میں لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، اس کے لحاظ سے یہ لکھا کہ اگر ایک بندہ آگے آگے پڑھتا ہے لبیک اللہم لبیک، دوسرے ساتھی پیچھے پیچھے پڑھتے ہیں، جس طرح کے سارے حاجی پڑھ رہے ہوتے ہیں منا مزدلفہ عرفات کو جاتے ہوئے، تو یہ کہتے ہیں یہ سارے بدعت کر رہے ہوتے ہیں، ایک آگے کیوں پڑھ رہا ہے دوسرے پیچھے کیوں پڑھ رہے ہیں، علیحدہ علیحدہ پڑھیں۔ یعنی ان کا جو بدعت والا وائرس ہے اس کو تو کوئی چیز کنٹرول کرتی نظر ہی نہیں آ رہی۔ اب صدق اللہ العظیم پڑھیں، قرآن چومیں، ترانہ سنیں، اور لبیک اللہم لبیک مل کے پڑھیں، تو یہ ساری چیزیں بدعت کے فتوے کے تحت آ رہی ہیں۔ اب صدق اللہ العظیم کے لحاظ سے صفحہ نمبر 410، سوال نمبر 232، جواب: اعتاد الكثير من الناس ان يقولوا صدق الله العظيم عند الانتهاء من قراءة القرآن الكريم وهذا لا اصل له، یعنی صدق اللہ العظیم پڑھنے کی کوئی اصل نہیں ہے، ولا ينبغي اعتیادہ، اور یہ عادت نہیں ڈالنی چاہیے، بل هو على القاعدة الشرعية من قبیل البدع، بلکہ شرعی قانون کے مطابق جو ان کی خانہ ساز ہے شریعت، اس کے مطابق اذا اعتقد قائلہ انہ سنت، اس کو اگر کوئی سنت سمجھتا ہے باعث ثواب اس معنی میں کہہ رہے ہیں، تو پھر وہ بندہ بدعتی ہے، اور بدعت کے لحاظ سے ان کا ایک ہی آگے فارمولہ کل بدعت ضلالہ وکل ضلالہ فی النار۔ تو قاری صاحب جو ہیں وہ صدق اللہ العظیم، ان کی طرف سے آگے بشارت ہے کہ وصل الی الجحیم، یہ آگے فتوے کی روشنی میں اس کو یہ سنا رہے ہیں۔ تو اس بنیاد پر یعنی کلیجہ منہ کو آتا ہے کہ کیا کیا اگر ادھر دھیان کرتے ہیں ایران والی سائیڈ میں، ادھر نجد والی سائیڈ میں، تو آزمائشیں ہی آزمائشیں ہیں، اور مجموعی طور پر برباد گلستان کرنے کو بس ایک ہی الو کافی ہے، ہر شاخ پہ الو بیٹھا ہو، انجام گلستان کیا ہوگا۔ اب بات ختم کرتے ہوئے، جب اتنی بدعت کی آوازیں انہوں نے لگا دیں تو اب ان کا اپنا جو پیار کا مرکز ہے اس کے لحاظ سے کیا بدعت ہے یا کیا شریعت ہے، تو یہ میرے ہاتھ میں تحفہ وہابیہ۔ اب تو اگرچہ اس نام سے یہ کتراتے ہیں، چونکہ اس نام پر اتنا کچھ برآمد ہو چکا ہے، اب یہ ٹائٹل بھی ان کو کھاتا ہے کہ ہمیں یہ نہ کہو، لیکن یہ اس وقت کی بات ہے جب شوق سے کہلاتے تھے۔ تو پھر تحفہ وہابیہ، ہدیۃ وہابیۃ، اس وقت جو ہے علامہ سلیمان نجدی نے لکھی۔ آپ تو کہتے ہیں ہمیں نجدی بھی نہ کہو، اس وقت نجدی ہونے پر بھی فخر تھا۔ تو
اس کا یہ جو کتاب لکھی گئی بحکم جلالت الملک امام عبدالعزیز بن عبد الرحمن آل سعود ملک الحجاز و نجز و ملحقات، ابھی سعودی عرب کا نام نہیں آیا تھا، ملک الحجاز جو اصل نام تھا، ملک الحجاز۔ اچھا جی، یہاں پہلا صفحہ جو ہے اس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہے، اور اس کے بعد نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم لکھا ہے۔ یہ دونوں باریک لکھے ہیں، لیکن ایک قومی ترانہ، ایک سرزمین کے لیے سلام، وہ موٹا لکھا ہے۔ وہ کیا ہے؟ سلام علی نجد ومن حل بن نجد، سلام ہو نجد پر اور اس پر جو نجد میں آئے۔ اب یہ کیا شریعت ہے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر مدینہ کے در و دیوار کو ہم سلام کہیں تو یہ حرام حرام کہیں، اور نجد کے لحاظ سے یہ نجد میں کیا ہے سوائے بہا یتلو قرن الشیطان؟ یہ کیوں سلام لازم کیا جا رہا ہے؟ اور یہ جو بدعت والا انہوں نے ضابطہ بنایا ہوا تھا، یہاں وہ کدھر گیا؟ آج اذانوں سے روک رہے ہیں، صدق اللہ العظیم سے روک رہے ہیں کہ ہمیں کوئی اصل نہیں ملی، کہ کیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے کبھی نہیں فرمایا تھا، صحابہ نے ایسے کبھی نہیں فرمایا تھا، تو اس نجد کے لیے تو سرکار نے دعا بھی نہیں مانگی تھی، اور یہ سلام اس کے لیے بسم اللہ باریک لکھا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود، اللہ کی حمد باریک ہے، لیکن نجد پر سلام یہ پہلے ہی صفحے پر اتنا جلی حروف کے اندر لکھا گیا ہے۔ تو یہ صرف آئینہ دکھانا تھوڑا سا انہیں مقصود تھا کہ اذانیں دی جا رہی ہیں، کسی کا نقصان نہیں، ہاں صرف شیطان کا ہے، تو بلا وجہ اس کے پارٹنر نہ بنو، شیطان کا تو نقصان ہونا ہی ہے، اور یہ ہرگز بدعت نہیں، یہ آیات قرآن سے ثابت ہے، یہ احادیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، اور اس آزمائش کی گھڑی میں یہ فرقہ واریت کے دھندے، یہ تو پہلے ہی مسلمان بہت پریشان ہیں، اور تم اذانوں پر یوں شروع ہو گئے ہو کہ یہ بدعت ہے، فلاں ہے۔ کبھی اگر اذان عام حالات میں پڑھی جا رہی ہے، پھر ان کو مسئلہ بنتا ہے درود سے پہلے کیوں پڑھا، بعد میں کیوں پڑھا، اور اب نفس اذان سے ہی ایسا ہو رہا ہے۔ تو ناظرین، یہ آج چند ضروری باتیں، چونکہ ہماری تحریک چل رہی ہے اذان دو تحریک، اور اس کے مقابلے میں جس چیز کو ہم شریعت سمجھتے ہیں، دین سمجھتے ہیں، رحمت سمجھتے ہیں، برکت سمجھتے ہیں، اس کے مقابلے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ بدعت ہے اور معاذ اللہ جہنم کا راستہ ہے، تو اس لیے یہ ضروری تھا کہ ہم ان کو جواب دیں، اور یہ سمجھنے والے بھی اس چیز کو سمجھیں کہ ہم کیوں بول رہے ہیں، وجہ کیا ہے، اور یہ اپنا ریکارڈ وہ درست کریں۔